اسٹوڈنٹ، اب ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیمی اداروں کے نظم و ضبط میں کمی کی وجوہات کیا ہیں۔ یعنی ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں نظم و ضبط جو ہے وہ آج کے دور میں کم ہو گیا ہے۔ اس کی کون کون سی وجوہات ہیں؟ چند وجوہات جو ہیں وہ یہاں پر درج ذیل ہیں۔ تعلیمی اداروں کے اساتذہ اور ملازمین میں، خاص طور طلباء میں نظم و ضبط کی خراب صورتحال انفرادی یا اجتماعی اسباب کے باعث ہو سکتی ہیں، جن میں سے کچھ یہاں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، والدین کی عدم توجہی اور لاپرواہی۔ بچوں کی تعلیم اور تربیت اور پرورش کی بنیادی ذمہ داری والدین کی ہوتی ہے۔ تمام بچوں کو والدین کی بھرپور توجہ اور نگرانی کی بے حد ضرورت ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے بہت سے والدین اپنی مصروفیات اور معاملات میں اس طرح الجھ گئے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کے لیے وقت نہیں نکال سکتے۔ اس طرح وہ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت پر پوری توجہ نہیں دے سکتے۔ ان کی بے توجہی اور لاپرواہی کی وجہ سے بچوں میں بھی غیر ذمہ داری اور لاپرواہی کا رویہ جو ہے وہ پروان چڑھتا ہے۔ گھروں میں والدین کے آپس میں جھگڑے، ان کے قول اور فعل میں تضاد، یعنی جو وہ بات کرتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے، بچوں میں ایسی ہی چند عادتوں کا فروغ دیتا ہے جو ان میں صحیح اور غلط، اچھے برے، جائز اور ناجائز کی تفریق ختم کر دیتی ہے۔ فار ایگزامپل، والدین اگر بچے کو کہتے ہیں کہ آپس میں پیار اور محبت سے رہو، لیکن خود وہ آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، تو بچہ ان کی بات پر کس طرح سے عمل کرے گا؟ یا والدین اگر بچے کو کہتے ہیں نماز پڑھو، خود وہ نماز نہیں پڑھتے، یا کہتے ہیں سچ بولو، خود وہ جھوٹ بولتے ہیں بچوں سے، تو وہ کس طرح سے بچے جو ہیں وہ اپنے والدین کی بات پر عمل کریں گے؟ تو لہٰذا والدین کی انہی عادات کی وجہ سے بچوں کے اندر بھی جو ہیں وہ کچھ ایسی عادات پیدا ہو جاتی ہیں جن میں وہ صحیح اور غلط کے فرق کو ختم کر دیتے ہیں۔ بہت سے بچے ایسے ہی پس منظر سے منفی رویے اور غلط عادات لے کر تعلیمی اداروں میں آتے ہیں، جن کی وجہ سے تعلیمی اداروں میں نظم و ضبط کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 2، اساتذہ کا کردار۔ اساتذہ ہمارے ہی معاشرے کا ایک حصہ ہیں۔ معاشرے میں پائی جانے والی تمام خوبیاں اور خامیاں لیے ہوئے وہ اپنی نئی نسل کی تعلیم اور تربیت کے ذمہ دار ہیں۔ وہ اپنے کمتر معاشرتی مقام، کم آمدنی اور محدود وسائل کے باعث سیاسی اور سماجی تفریق کا شکار ہیں۔ یعنی اساتذہ کا مقام جو معاشرے میں ہونا چاہیے تھا وہ مقام انہیں نہیں ملا۔ جتنی آمدنی ان کی محنت کی ان کو ملنی چاہیے تھی وہ ان کو نہیں ملتی، اور محدود ان کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے جو محدود وسائل ہیں اس کی وجہ سے وہ بھی تفریق کا شکار ہیں۔ مادیت پرستی سے بھرپور معاشرے کے اثرات دوسرے لوگوں کی طرح ان کی تدریسی ذمہ داریوں اور فرائض پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ ان میں سے بعض کمرہ جماعت کے اندر ہی خود کو استاد سمجھتے ہیں، باہر نہیں۔ طلباء کی شخصیت سازی اور اخلاقی تربیت کو وہ اپنی ذمہ داری خیال نہیں کرتے۔ کام کے غیر حقیقی بوجھ، طلباء کی شخصیت سازی اور اخلاقی تربیت کو وہ اپنی ذمہ داری خیال نہیں کرتے، لہذا وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے صرف طلباء کو سلیبس پورا کروانے اور ان کے رزلٹ کا خود کو ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ کام کے غیر حقیقی بوجھ، غیر ضروری سرکاری ذمہ داریوں اور مالی فوائد کے حصول نے ان کو تدریس کے اصل کام سے دور کر دیا ہے۔ مذہبی اور سیاسی جماعتوں کی مداخلت کے باعث خود اساتذہ نظم و ضبط کے مسائل کا شکار ہیں۔ ان کے باہمی جھگڑے، عدم برداشت اور قول و فعل کا تضاد طلباء میں گروہ بندی اور نظم و ضبط کے مسائل پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 3، سیاسی جماعتوں کا کردار۔ سیاسی جماعتیں اور سیاسی لیڈر بھی ملک کی ترقی، سیاسی اور معاشرتی استحکام کے لیے کام کرتے ہیں۔ اسی طرح تعلیمی ادارے کسی بھی ملک اور معاشرے کی نئی نسل کی تعلیم و تربیت کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ جہاں اساتذہ کا کام تعلیم دینا اور طلباء کی ذمہ داری تعلیم حاصل کرنا ہے، دونوں کے فرائض اور ذمہ داریاں ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں، لیکن بدقسمتی سے پچھلے کئی سالوں سے ہمارے ملک کی تقریباً تمام سیاسی جماعتوں نے اساتذہ اور طلباء میں اپنی ذیلی تنظیمیں قائم کر رکھی ہیں، جس کی وجہ سے تعلیمی اداروں میں سیاسی گروہ بندیاں پروان چڑھتی ہیں۔ اساتذہ اور طلباء کی ایک مختصر لیکن منظم اور طاقتور تعداد مخصوص سیاسی جماعتوں کی اعلی کار بن کر اساتذہ، طلباء اور تعلیمی اداروں میں گڑبڑ پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے، جس میں نظم و ضبط کے شدید مسائل پیدا ہوتے ہیں۔
تعلیمی انتظامیہ کا کردار۔ ہر تعلیمی ادارے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اساتذہ، طلباء اور ادارے کی فلاح و بہبود اور ترقی کو یقینی بنائے، لیکن تمام اداروں میں تعلیمی، تدریسی اور دیگر سہولتیں ایک جیسی مناسب طور پر فراہم نہیں کی جاتیں، جن سے ان اداروں کے طلباء میں احساس محرومی پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح سے گورنمنٹ اور پرائیویٹ اداروں کی اگر ہم بات کریں تو گورنمنٹ اداروں میں جن سہولیات سے اسٹوڈنٹ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا، پرائیویٹ اداروں میں ان سہولیات کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ ادارے کے جو طالب علم ہیں وہ خود میں احساس محرومی جو ہے اس کو محسوس کرتے ہیں۔ جیسے کہ ایک ٹرینڈ چل چکا ہے کہ پرائیویٹ اداروں میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ زیادہ قابل ذہین ہوتے ہیں، ان کا لائف سٹائل دیکھ کر گورنمنٹ اداروں میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کا جو لائف سٹائل ہوتا ہے ان کی نسبت انہیں کم تر سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایک لائق فائق بچہ بھی گورنمنٹ ادارے میں اپنے محدود وسائل کی وجہ سے وہاں پر پڑھنے کی وجہ سے جو ہے وہ احساس محرومی کا شکار ہو کر اپنی ذہنی قابلیت کو کافی حد تک ضائع کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ گورنمنٹ اور نجی اداروں میں، پرائیویٹ اداروں میں تمام طلباء کو ایک جیسی سہولیات مہیا کی جائیں تاکہ اسٹوڈنٹ جو ہیں ان میں احساس محرومی پیدا نہ ہو سکے۔ لہذا اس احساس محرومی کے رد عمل سے نظم و ضبط کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ طلباء کی کئی ایسی ضروریات اور سہولتیں جن کی فراہمی انتظامیہ کے اختیار میں ہوتی ہے، صرف غیر ذمہ داری اور عدم توجہ کے باعث طلباء کو فراہم نہیں کی جاتی، اور نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں کا بھی مناسب طور پر انعقاد نہیں کیا جاتا۔ ایسی صورتحال میں انتظامیہ کے لاتعلق اور غیر ذمہ دارانہ منفی رویے کے باعث طلباء احتجاجی رویہ اختیار کرتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں محسوس سیاسی گروہ اور افراد صورتحال کو مزید خراب کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے نظم و ضبط کے شدید مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ دیگر وجوہات۔ ان وجوہات کی بنا پر اور بھی بہت ساری ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے نظم و ضبط کا فقدان ہمارے تعلیمی اداروں میں پایا جاتا ہے۔ تعلیمی اداروں اور انتظامیہ کی طرف سے بعض اوقات طلباء پر غیر ضروری تکلیف دہ اور ناروا پابندیاں بھی ان کو منفی رویے پر مجبور کر دیتی ہیں، جن میں مخصوص کتب کی خریداری، ٹیوشن کے لیے پابند کرنا، مخصوص دکان سے اسکول یونیفارم اور اسٹیشنری کی خرید اور عدم تعمیل پر سزا دینا وغیرہ شامل ہے۔ جیسے کہ ابھی پرائیویٹ اسکولز اور کالجز میں یہ ٹرینڈ چل چکا ہے، وہ اپنی ہی مقرر کردہ جو کاپیز ہیں، نوٹ بکس ہیں اپنے نام کی، ان کو خریدنے کا پابند بنایا جاتا ہے۔ ایک ہی دکان پہ یونیفارم مختلف زیادہ قیمت پر خریدنے کا پابند بنایا جاتا ہے، یا پھر اسٹیشنری کے لیے انہیں ایک ہی دکان جو ہے وہ ریکمنڈ کی جاتی ہے۔ اسی غیر ضروری رویے کی وجہ سے طلباء کے اندر جو ہے وہ ایک احتجاجی رویہ پیدا ہو جاتا ہے، جو کہ نظم و ضبط کا جو ہے فقدان کا باعث بنتا ہے۔ یا پھر اکثر اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ اسکول کے ٹیچر جو ہیں وہ ان کو ٹیوشن کا پابند کر دیتے ہیں، کلاس میں اپنی ذمہ داری صحیح طرح سے ادا نہیں کرتے، یا اگر کلاس کے کچھ اسٹوڈنٹ ان کے پاس ٹیوشن جاتے ہیں تو ان کا رویہ کلاس میں ان کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جو اسٹوڈنٹس ان کے پاس ٹیوشن نہیں پڑھتے ان کا رویہ ان کے ساتھ بہت ناروا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس میں نظم و ضبط کا فقدان پیدا ہوتا ہے اور وہ احتجاجی رویہ جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں۔ ملک کے سیاسی انتشار، منفی معاشرتی رویوں، غلط تعلیمی فیصلوں اور غیر یقینی صورتحال کے باعث طلباء کو معاشرے میں اپنا مستقبل تاریک نظر آنے لگتا ہے۔ بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور امیر اور غریب کے فرق کے باعث تعلیم ان کی نظر میں اپنی اہمیت کھو دیتی ہے اور وہ اضطراب اور بے چینی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں وہ معاشرے اور اس کے نظام کے خلاف بغاوت اور جارحیت پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ آبادی میں اضافہ۔ دنیا میں آبادی میں اضافے کی رفتار میں مسلسل تیزی آتی جا رہی ہے۔ گزشتہ صدی یعنی جو پیچھے صدی گزری ہے، 1900 کے آغاز میں دنیا کی آبادی 160 کروڑ تھی، جو 1999 تک 600 کروڑ ہو گئی تھی، اور اگر آبادی اسی رفتار سے بڑھتی رہی تو اگلے 50 سالوں میں یہ 12 ارب ہو جائے گی۔ ماہرین آبادی کہتے ہیں کہ جہاں آبادی کو دگنا ہونے کے لیے صدیاں درکار ہوتی تھی، اب صرف چند ہی سال لگتے ہیں، بلکہ پہلے جہاں آبادی میں 1 ارب کے اضافے کے لیے 1 صدی سے زیادہ عرصہ لگتا تھا، اب 10-11 سال میں 1 ارب کا اضافہ ہو رہا ہے۔ ماہرین کے نزدیک آبادی میں اضافے کی یہ رفتار خاصی تشویشناک ہے، اسی لیے اب عالمی سطح پر آبادی میں اضافے کا مسئلہ بہت اہمیت اختیار کر چکا ہے۔
پاکستان جس خطے میں واقع ہے اس کی آبادی 1901 سے لے کر اب تک 9 گنا بڑھ چکی ہے، یعنی 1947 میں آبادی 3 کروڑ 25 لاکھ تھی۔ 1951 میں یہ آبادی 3 کروڑ 37 لاکھ ہو گئی، جبکہ 2016 میں پاکستان کی آبادی تقریباً 19 کروڑ تک پہنچ گئی۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان کی آبادی میں موجودہ شرح سے اضافہ ہوتا رہا تو 2020 تک یہ آبادی 20 کروڑ سے بڑھ جائے گی، جبکہ موجودہ دور اگر 2021 کو ہم دیکھیں تو ابھی کی مردم شماری عنقریب کی مردم شماری کے مطابق پاکستان کی آبادی 20 کروڑ نہیں بلکہ تقریباً 22 کروڑ ہے یا اس سے بھی تجاوز کرتی جا رہی ہے، جو کہ ہمیں پاکستان کے وقت کی آبادی کے 6 گنا سے بھی زیادہ ہوگی۔ پاکستان 1951 میں کثرت آبادی والے ممالک میں 14ویں نمبر پر تھا۔ اضافہ آبادی اور تعلیم۔ پاکستان میں شرح خواندگی 1970 سے 2016 تک کے عرصے میں 21% سے بڑھ کر 60% ہو گئی ہے، اور پرائمری سے لے کر اعلیٰ تعلیم کی سطحوں پر داخلوں میں بھی اضافہ ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی درست ہے کہ آبادی میں تیز رفتار اضافے کے باعث اسکولوں اور کالجوں پر داخلوں کے لیے دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، اور تعلیمی اداروں میں دو شفٹیں چلانے کے باوجود داخلے کے خواہشمند تمام امیدواروں کو داخلہ نہیں ملتا۔ ہم اپنے حالیہ میں اپنے ہی شہر کی یونیورسٹیز کو دیکھتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹیز میں ہر سال لاکھوں طلباء جو ہیں وہ داخلے کے لیے اپنی اپلیکیشن جمع کرواتے ہیں، لیکن میرٹ کی بنیاد پر دو شفٹوں کا داخلہ کرنے کے باوجود بہت سارے طلباء ایسے رہ جاتے ہیں جن کو داخلہ نہیں ملتا۔ 1998 کی مردم شماری کے مطابق سارے ملک کی 5 کروڑ 30 لاکھ آبادی ناخواندہ ہے۔ پرائمری جماعتوں میں داخلے کی عمر کے 3 کروڑ 50 لاکھ بچے ابھی اسکولوں میں داخل نہیں ہو سکے۔ ملک کی آبادی میں موجودہ شرح اضافے کی وجہ سے تمام بچوں کو تعلیمی سہولتیں مہیا نہیں کی جا سکتی۔ حکومت کی کوششوں کے نتیجے میں پاکستان کی شرح خواندگی میں سالانہ تقریباً 1% ہوتا ہے۔ آبادی کی شرح میں اضافہ 2.1% سالانہ ہے۔ اس طرح شرح خواندگی اور تعلیمی سہولتوں میں اضافے کے باوجود ہر سال ناخواندہ افراد کی تعداد میں پہلے کے مقابلے میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اضافہ آبادی کی شرح میں زیادتی کی وجہ سے اسکول جانے کی عمر کے تمام بچوں کے لیے تعلیمی سہولتیں میسر کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور اسکول جانے والے عمر کے 15% بچے اسکولوں سے باہر ہیں، جبکہ داخل ہونے والے بچوں میں سے تقریباً نصف پرائمری پاس کرنے سے پہلے ہی اسکول چھوڑ جاتے ہیں۔ اگرچہ حکومت اپنی تمام تر کوشش کر رہی ہے کہ اسکول جانے کی عمر کے تمام بچوں کو اسکولوں میں داخلہ دیا جائے، لیکن تیز رفتار شرح اضافہ آبادی کے باعث وسائل پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، اور ایسا ہونا ممکن نظر نہیں آ رہا۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔